بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ازل سے غلام ہوں میں جناب رسالت مآب کا ابن قحافہ کا اور ابن خطاب کا عثمان کا علی کا حسن و حسین کا اور خواجگان چشت کے عالی جناب کا الہی تاب ود مرغ و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی برادران اسلام ہم حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اس بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی اشاعت، اسلام کا پھیلاؤ، اسلام کی خدمت تمام سلسلے کے بزرگوں نے حسب استطاعت اور حسب توفیق کی ہے۔ لاہور کی دھرتی میں سب سے پہلے حضرت سید اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، داتا صاحب سے بھی پہلے وہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا فیضان لٹایا اور تقریباً 33-34 سال لاہور میں رہ کر
اس خطۂ پنجاب میں اسلام کی شمع کو روشن فرمایا۔ سلسلہ عالیہ قادریہ مثلاً ملتان میں بزرگ ہیں حضرت موسیٰ پاک شہید، وہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے بزرگ ہیں۔ سندھ کے اندر بھی سندھ میں سب سے پہلے سلسلہ عالیہ قادریہ کے لوگ آئے ہیں، اچ شریف میں بھی اور دیگر علاقوں میں بھی، لیکن سب سے زیادہ ہندوستان کے مسلمانوں کی تقدیر جس سلسلے سے وابستہ رہی وہ سلسلہ چشتیہ ہے۔ اسی لیے ہندوستان کے مورخین نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں مر چشت اہل بہشت را حق است قدیم بر ولایت ہند۔ وہ کہتے ہیں چشتی جو بزرگ ہیں ان کا ہند کی بر صغیر کی سرزمین پر پرانا حق ہے۔ حق کیا؟ حق کے ولایت، کہ اس دھرتی کے اوپر جو دین کی خدمت کے معاملے میں حقیقی وارث ہیں وہ چشتیہ ہیں۔ تو چشتیہ میں جس بزرگ نے سلسلہ عالیہ چشتیہ کو سب سے زیادہ پھیلایا ہے وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضرت محبوب الہی کا دور یہ خدا لگتی بات ہے کہ فقیر تو خواجہ نظام الدین دہلی میں مصلی بچھا کے بیٹھے رہے، لیکن بادشاہ دنیا کے آتے رہے جاتے رہے، لائن لگ گئی، ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے پھر تیسرا آ رہا ہے وہ جا رہا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ شمس الدین التمش کی اولاد سے لے کر اسی کے غلاموں میں غیاث الدین بلبن، پھر غیاث الدین بلبن گزرا، پھر اس کے اولاد آئی ہے، پھر اس کے بعد جلال الدین خلجی جو خلجی بادشاہوں میں پہلا بادشاہ ہے وہ آیا۔ جلال الدین خلجی نے بھی تقریباً 13 سال غالباً حکومت کی۔ تو جلال الدین خلجی کے قتل کے بعد اس کے داماد بھتیجے جنہوں نے اپنے چاچے کو قتل کر کے سلطنت پہ قبضہ کیا، علاء الدین خلجی، ایک لمبے عرصے تک وہ رہا۔ پھر علاء الدین خلجی کی اولاد میں سے چھوٹے موٹے درمیان میں آئے، لیکن اس کا بیٹا قطب الدین خلجی، پھر قطب الدین کا قتل ہوا۔ اس کے بعد پھر یہ حکومت جو ہے ہچکولے کھاتی ہوئی۔ غیاث الدین تغلق پہلے تھے، غیاث الدین بلبن یہ ہیں غیاث الدین، یعنی اب خلجی ختم ہو گئے تغلق شروع ہو گئے۔ تو غیاث الدین تغلق بھی تو یہ بھی آیا اور دنیا سے چلا گیا۔ وہ التمش کے دور سے خواجہ نظام بیٹھے ہیں، تغلق کا دور آ گیا ہے، بادشاہ آ رہے ہیں مرتے جا رہے ہیں، فقیر کا سکہ چلتا جا رہا۔ یاد رکھیں آج کے دور میں تقریر کرنی سوکھی ہے، دین کا کام کرنا آسان ہے، سوکھا ہے۔ اس وقت تلوار کی دھار پہ چلنے کے مترادف تھا، کیونکہ بادشاہ کو شک بھی پڑ جاتا نا کسی پہ کہ یہ میری کرسی کے لیے خطرہ ہے،
اب تو صرف اٹھا کے غائب کر دیتے ہیں، پھر بندہ باہر بھی آ جاتا ہے۔ غائب شائب نہیں کرتے تھے، چوک میں کھڑے ہو کے صفایا کر دیتے۔ میں نے اشارہ کیا ہے آپ کو کہ یہ جتنے بادشاہین میں اکثر قتل ہوئے ہیں، قاتل بھی کوئی اور نہیں تھے، اپنے تھے۔ مثال کے طور پر جو قطب الدین ہے، جس کو قطب الدین خلجی کہتے ہیں، یہ جس وقت آیا ہے تو اس نے آتے ہی سب سے پہلے جو ناشتہ کیا اس کا بھائی تھا، 7 سال عمر تھی۔ 7 سال کا بچہ کتنا مضبوط ہوتا ہے، پہلے اس نے اس کی آنکھوں کو اندھا کروایا، اور ان کا طریقہ سب کا ایک ہی تھا کہ لوہے کی سلائیاں گرم کروا کے آنکھوں میں پھیر دی، اندھا کر دیا تاکہ یہ تخت اور کرسی کو دیکھنے کے قابل نہ رہے۔ لیکن اسے پھر بھی چین نہیں آیا، پھر اس نے بھائی کی انگلیاں کٹوائیں۔ 7 سال کے بھائی کے ساتھ بھائی یہ کر رہا ہے کس کے لیے؟ اے جیڑا میں حکمرانہ دا نا نہیں لیندہ، اس ڈر تو نہیں لیندہ۔ اے پیو نو بھی پھر نہیں ویکھ دے۔ جو کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے آدمی، اس کی نہ ماں ہوتی ہے نہ بھائی ہوتا ہے، ان کا کوئی نہیں ہوتا۔ ان کی اماں بھی کرسی ہوتی ہے، ان کا ابا بھی۔ ناراض تے نہیں ہو رہے؟ ان کی بہن بھی، ان کا چاچا، تایا، ماما، سب کچھ کرسی ہوتا ہے۔ اس لیے ان کا کوئی رشتہ، صرف رشتہ ہوتا ہے اقتدار۔ ایک ہی ان کا رشتہ ہے کہ میری کرسی قائم رہنی۔ 7 سال کے بھائی کو پہلے اندھا کروایا، پھر انگلیاں کٹوائیں، پھر چین نہیں آیا۔ پھر جب اس کو مارا ہے تو گردن بھی کٹوائی جا سکتی تھی، اس نے اس کی ٹانگوں کو پکڑ کر اٹھا کر دیواروں سے مار کے۔ اب پھر 3 بھائی اور تھے، ایک کا نام تھا خضر خان، دوسرے کا نام تھا ابو بکر خان، تیسرے کا نام تھا شادی خان۔ پہلے ان کو قلعہ گوالیار میں بند کروایا، یعنی جیل میں ڈلوایا۔ پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کسی ویلے بھی چھوٹ سکتے ہیں، پھر اس نے ان کو بھی ساتھ بھی وہی کیا، پھر بھی چین نہیں آیا۔ آخر کار 3 بھائیوں کو ذبح کروایا۔ اب وہ سمجھا کہ اب میری کرسی کو خطرہ کوئی نہیں ہے۔ اب اس نے جو اپنے ارد گرد بندے جمع کیے وہ تھے خسرے، کیا ان کے اس وقت نہ تو خواجہ سراؤں کی پوری فوج، پھر جو وہ بولتے تھے، یہ وہ عادتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی کہ عادتیں کچھ بگڑی ہوں گی تو یہ سارا کام، عادتیں بگڑ گئیں اور اپنوں کو ذبح کروا کے اب وہ مطمئن ہو گیا۔ اور ادھر اس کے جو بھائی تھے وہ مرید تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے۔ اب ان کو ذبح کروانے کے بعد اس نے کہا کیونکہ یہ پیر ہے میرے ان بھائیوں کا جن کو میں نے مروا دیا ہے، اب یہ پیر بھی تگڑا پیر ہے، یہ زندہ رہا تو پھر کرسی کو خطرہ ہون واری آ گئی پیر ہو راندھی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ دور دور تک یہ جو گرفتاریاں ہوتی ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ یہ اس کا کچھ لگتا ہے، یہ اس کا کچھ، تو اس واسطے جدو میں گرفتار ہویا چھڑنا تو سی بھی نہیں، اے ملک جی پہلے تو سی پھڑے جانا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے اوپر یہ دھبا لگ گیا کہ یہ ان کا مرید پیر ہے جن کو میں نے
قتل کر دیا ہے، اب ان کے دل میں بھی ہوگا کہ یہ، اب اس نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو تنگ کرنے کے لیے، زچ کرنے کے لیے اس نے ایک آرڈر جاری کیا، جو میں آپ کو کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، کہ جتنے بھی یہاں مشائخ ہیں، پیر ہیں، علماء ہیں، دلی اس وقت بغداد بنی ہوئی تھی، دلی اس وقت بغداد بنی ہوئی تھی، جتنے عرب سے جہاں سے بھی وہ مشائخ آتے تھے وہ سیدھا دلی بھری ہوئی تھی۔ اب اس نے آرڈر جاری کر دیا بادشاہ نے کہ یہ ہر جمعے کو جتنے پیر مشائخ ہیں وہ بادشاہ کے ہاں حاضری بھریں، اگر کوئی حاضری نہیں بھرے گا تو بادشاہ اس کا سر قلم کرے گا۔ زندگی ہر بندے کو پیاری ہے اور پیاری ہونی بھی چاہیے۔ اب سب لوگ جائیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے یہ کیا کہ بجائے کسی اپنے نائب کے یا خلیفے کے، ایک غلام تھا جس کے ہاتھ میں لنگر کا انتظام تھا، خواجہ اقبال اس کا نام تھا، آپ اپنے زر خرید غلام لانگری کو بھیج دیتے، چل تو میری حاضری لوائیا، اے دا مطلب آ بیل مجھے مار۔ اس کو غصہ نہ بھی آئے تو، اب جو تیلی لگانے والے تھے ان کی کثرت تھی، ان میں مولانا بھی بے شمار تھے، برادری بھی بے شمار تھی، آگ لگانے والوں کی کمی، کیونکہ بجھانے والے تھوڑے ہوتے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، لگانے والے ہر جگہ پہ یہ ان کی کثرت ہوتی ہے۔ اب انہوں نے، بادشاہ پہلے ہی بدبخت، بغض اناد سے بھرا ہوا، گردن برتن گندا، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ خواجہ نظام یہ آپ کی توہین کر رہے ہیں ایک غلام کو بھیج کر۔ اب اس نے یک لخت آرڈر جاری کیا کہ اگلے جمعے اگر خواجہ نظام نہیں آئے گا تو اس کا سر اسی دلی کے چوک میں نظر آئے گا، یعنی قتل کا سیدھا اعلان۔ اور اب تو کوئی ایسا کرے تو کوئی چھوٹی موٹی ایف آئی آر زور شور لگا کے کہیں نہ کہیں لولی لنگڑی ہو سکتی ہے، تب کوئی چوں بھی نہیں کر سکتا تھا، چاہے 1000 آدمی کو بادشاہ کھڑا کر کے ذبح کر دے، سب نے کہنا ہے ٹھیک کیا ہے۔ مطلق العنان بادشاہ اس کو کہتے ہیں، جو اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون، دستور۔ اب جس وقت یہ حال ہوا تو جو تھے نا حضرت خواجہ نظام کے دائیں بائیں خلفاء، اب ان کا سانس یہاں کا یہاں رہ گیا۔ آدھی بات آپ کو بتاتا ہوں، آدھی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے معمولات میں بال برابر بھی فرق نہیں آیا۔ چین ہے، قرار ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، لنگر چل رہا ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں، بھوکے کھانا کھا رہے ہیں، بے پڑھے پڑھ رہے ہیں، مسافر آ رہے ہیں، آپ ان کو تبلیغ بھی فرما رہے ہیں، لنگر بھی کھلا رہے ہیں۔ اب حیران ہے زمانہ کہ موت سر پہ کھڑی ہے، ان کو کون سی وہ پڑیا چڑھی ہے کہ فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ منتوں پہ اتر آئے وہ جو لنگر کھانے والے تھے، روٹی ملتی رہے کہیں سے مفت میں تو بڑی بات ہوتی ہے نا، اور وہ بھی ہزاروں میں ہوتے تھے لوگ، اور حضرت خواجہ نظام کے ہاں جو لنگر پکتا تھا وہ 4 یا 5 قسم کا لنگر ہوتا تھا،
اور ایسا لنگر کھانا بادشاہ کے دیوان خاص میں بھی نہیں پکتا تھا جو خواجہ نظام کے ہاں پکتا تھا. یہ بھی اب معاملہ یہ بھی چڑھانے والی بات ہے، آگ لگانے والی بات ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں ہم سے کچھ لے لے، کہتا لیتا کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں کوئی جاگیر میں 2-4 گاؤں لے لے، وہ بھی نہیں لیتا. الٹا ادھر لیتا کچھ نہیں، ادھر حال لنگر کا یہ ہے کہ کئی اونٹ صرف پیاز کا چھلکا لے کے لنگر سے نکلتے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں عادت یہ تھی کہ جب شام ہوتی تو پوچھتے اقبال کوئی دھیلا کوئی پیسہ بچا تو نہیں، جھاڑو لگا دے. اب صورتحال جو اور کسی کو دکھ ہو نہ ہو کھانے والوں کو تو ہوگا نا. نہیں سمجھ آ رہی؟ کوئی لنگر کا خیر خواہ، کوئی پیر کا خیر خواہ، کوئی ان کے واز کا خیر خواہ، ہر کسی کی لذت اپنی اپنی ہے. لوگ روئیں دھاڑے مار مار کے حضور کرم فرمائیں، بس جانا ہی تو ہے، بس جائیں منہ دکھائیں، اس کی قسم پوری ہو جائے، دفع کریں ضد نہ کریں، ایک مرتبہ چلے جائیں. ادھر سے آپ فرمائیں کہ اسے جانا اسے مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایک نال ہی لا سکتے ہیں، 2 نال کتنے نبھا سکتے ہیں. سجنا دے دروازے اتے محکم لائیے جھوکاں، نت نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینیاں لوکاں. ایک نال لائیے تے او دے نال ہی نبھاواں گے. ہن او دے کول جاویے کہ اے دے کول جاویے. مصلحت کا تقاضا تو ہے کہ جانا چاہیے، لیکن حضرت عشق نے فرمایا کہ نہیں، لگا دو بازی دیکھا جائے گا. اب وہی ہوا جب جمعرات آئی نا تو خواجہ اقبال سمیت پالکی لے کے بغیر کہے آ کے رکھ دی. آپ نے دیکھا سارے خلیفے وہ ایک ہی ہے، سرکار مہربانی کرو بیٹھو تے چلیے. آپ نے فرمایا تمہیں کہا کس نے ہے؟ سرکار ہمارا دھڑکتا دل دیکھو. بادشاہ بڑا ظالم ہے، جو کہتا ہے وہ کر دے گا. آپ کو اپنی فکر نہیں، ہماری ہی کر لو. بیٹھو پالکی میں، ایسے دیکھ اٹھاؤ پالکی یہاں سے، لے جاؤ اس کو یہاں سے. اب اپنا سا منہ لے کے چلے. اور ادھر معاملہ یہ ہوا کہ بادشاہ کا محبوب، جس کو بادشاہ نے بعد میں نام دیا تھا خسرو خان کا، پہلے وہ نامراد یہ ہیجڑوں کی جو پوری ٹیم ہوتی ہے ان کا ہیڈ تھا، اور باقی کام کاج بادشاہ کے وہی تھے جو ان کے ساتھ وہ ہوتے ہیں. اس کو اس نے اپنا نائب نہیں، بیوی پیچھے، اولاد پیچھے، سب کچھ پیچھے، اور وہ خسرو خان وہ آگے. یہاں تک کہ اب وہ جو خسرو خان تھا اس نے کہا کہ بادشاہ میری مٹھی میں آ چکا ہے، ہر کوئی دہلی کے تخت پہ بیٹھتا رہا ہے، اساں کیوں نہ بیٹھیے. نہیں سمجھ آئی؟ یہ کرسی ایسی شے ہے اس کا ہر کوئی خواب دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے بھی خواب دیکھا. تو ایک کہانی بڑی لمبی ہے، تاریخ ہند میں مفصل واقعہ ہے کہ قطب الدین کو انہوں نے مارا کیسے. میں صرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں. اس نے اپنا پورا کا پورا ایک لمبا پلان بنایا، سازش تیار کی. محل کے ارد گرد جو فوج تھی اس کو پیچھے ہٹوایا گیا. ایون کہ خاص جو وہ اپنا پہرے دار تھا اس کو اس کی پوری پلٹون سمیت پیچھے کروایا. اپنی وہ
وہ خواجہ سراؤں کی فوج کو بالکل قریب لایا اور بادشاہ کو خاص وقت میں اس کو اس کے کام لگایا، اور جس وقت وہ سمجھ گیا کہ اب وقت آ چکا ہے، اب جس وقت بادشاہ پہ اٹیک ہوا تو بادشاہ کو ہوش آیا، مگر پیچھے خسرو خان بھاگا، بادشاہ حسین بھی تھا، زلفیں بھی تھیں، پیچھے پکڑا کھینچا، اس نے کہا جاتے کہاں ہو میرے محب صادق، میرے عاشق صادق؟ اب خنجر چلے اور نیچے کی فوج نیچے رہ گئی۔ خواجہ سراؤں نے ہن میں آکھاں جی کھاریاں والا کام کر دیتے، خواجہ سراؤں نے پکڑ کے بادشاہ کو وہیں پہ ڈھیر کر کے اٹھایا، اٹھا کے محل کے اوپر والی منزل تھی، نیچے جو پٹخایا، سلطان قطب الدین نیچے آتے آتے گردن ٹوٹ گئی، پسلی ایک ایک ٹوٹ گئی، مخلوق کی جان چھوٹ گئی، بھائیوں کا قاتل اپنوں کا قاتل ٹھکانے لگا، اور وہ جو رو رہے تھے دھاڑے مار مار کے کہ آج ہی خواجہ نظام کو قتل ہونا ہے، وہ قاتل خود مقتول ہوا۔ واہ 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 واہ۔ میاں صاحب فیض احمد فیض کا شعر ہے کہ اب کے برس دستور ستم میں کیا کیا باب ایجاد ہوئے، ایجاد کا مطلب زیادہ، اب کے برس دستور ستم میں کیا کیا باب ایجاد ہوئے، جو قاتل تھے مقتول ہوئے، جو قاتل تھے مقتول ہوئے، جو سید تھے وہ آج صیاد ہوئے۔ جس نے آج حضرت خواجہ نظام کو قتل کروانا تھا، سولی چڑھانا تھا، پسلیاں ٹوٹی، گردن ٹوٹی، مخلوق کی جان چھوٹی، لوگ دوڑے خواجہ نظام الدین کے حجرے کی طرف، حضور ستم ہوا، آپ بیٹھے تھے پرسکون ورد وظیفے میں، کیا ہوا؟ حضور قطب الدین کو اس کے مصاحب خاص نے اٹھایا، زمین پہ پٹخایا، دوسرا سائی نہیں آیا۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں دمب، یہ جڑا ہوں نا بچھو، انہوں کدے ویکھے جے جدو نسدا ہے ادھے پیچھے ہوں ہے دمب، انہوں اچھا کر لیندہ ہے، اور اے اچھا کر کے جدو نسدا ہے جے کسے حوصلہ لے نظر آ جاوے تو ایک کی جتی دوسری تے اٹھدا۔ میاں صاحب کہتے ہیں دمب اچھا کر کر کنڈل پاویں، جنہ بچھو ویکھے ہے نا انہاں نو سمجھ آنی ہے، دمب اچھا کر کر کنڈل پاویں، سر وچ پوسی جتی، دمب اچھا، اے جتنے حکمران سیاستدان نے انہاں دے واسطے پیغام ہے، دمب اچھا کر کر کنڈل پاویں، سر وچ پوسی جتی، ستے شیر نو آن جگایا، ستے شیر نو آن جگایا، شامت آئی کتی، ایک کتیاں دی شامت آندی ہے تے شیراں وال نسدے نے، تے بچھو دی شامت آندی ہے تے دمب اچھا کر کر کے اے دورے کردہ ہے، تینوں پتہ نہیں ایک جتی دی مارے، خواجہ نظام کو مارنے کا پروگرام ہے، پتہ نہیں کہ نظام کا اپنا نظام ہے۔ حضرت امیر خسرو کہا کرتے تھے خواجہ نظام است، خواجہ
نظام است خواجہ نظام است و نظامی منم، کہتے ہیں میرا خواجہ نظام ہے، خسرو اسی لیے نظامی ہے۔ یہ نظامی کا لفظ بھی خسرو نہیں نکالا تھا، ذہین آدمی تھا نا۔ خواجہ نظام استو و من نظامیم و نظامی منم، میں نظامی ہوں۔ ایک مرتبہ خواجہ اقبال، جس کا میں نے آپ کو بتایا ہے، خواجہ اقبال یہ خشک و تر کا کھاتا اس کے ذمہ تھا، اور جو ہوتے ہیں نا بزرگوں کے سب سے زیادہ قریب خلیفے، اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ نہیں؟ انہی سے ہوتی ہے، کیونکہ ان بیچاروں نے کانٹے کا کام کرنا ہوتا ہے کہ اپنے سائیں کی حفاظت بھی کرنی ہے، ان کے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے، جیسے بھی کریں۔ اب آنے والے کہتے ہیں سارا قصور دئیے۔ اب خواجہ اقبال کا یہی حال تھا، ایون کہ حضرت امیر خسرو جیسے بندے جو تھے نا، ان کو بھی شکایت رہتی تھی۔ ایک مرتبہ اس کو کچھ کہا، اس نے سنی انسنی کر دی، اس کو کہا اقبال، وہ رکا، کہا جانتے ہو اقبال را چوں قلب کنی، اے جڑا تیرا نا ہے نا بڑا ہی نکمہ نا ہے۔ انہیں کیا ہو کہ انہیں کہ پٹھا کرانا پتہ ہی دا بندہ کیے، اقبال را چوں قلب کنی لا بقا شود، اے دا معنی بندہ ہے لا بقا، نہیں رہی مر جانا۔ نہیں سمجھ آئی تو انہیں اقبال لام اینڈ پہ ہے، اب لام کے بعد الف آ رہا ہے، کیا بن گیا؟ لا اقبال، آگے پھر کیا نکلا؟ با، آگے کاف، لا بقا، لا بقا مانا یہ کوئی ذہین آدمی ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا تیرا تے انجی مر جانا ہے، تو تیرا تے نا ہی دا مانا ہی ہے یہ کہ مر جانا۔ انہیں کہا اوکے جو انہیں کہا پٹھا کرانا تیرے نانو اقبال نو پٹھا کرانا دا بندہ ہے لا بقا، نہیں رہی مر جانا۔ انہیں جا کے حضرت خواجہ صاحب نو آکھے آجے میں نو گالاں کٹدا رہا ہے، یہ توڑا خسرہ میں نو گالاں کٹدا ہے۔ آپ نے فرمایا سرکار میں نے تو ویسے اس کے نام کو تھوڑا سا الٹ پلٹ کر کے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بادشاہوں کی متلون مزاجی، جسے چاہیں بھائی ذبح کر دیں، مخلوق کو ذبح کر دیں، الٹے چلیں سیدھے چلیں، جتنے بد کردار بن جائیں حکمران اس وقت کے، ان کو کوئی پوچھ؟ ان کے دور میں دین کا کام کرنا تلوار کی دھار پہ چلنے کے برابر۔ سلطان جلال الدین خلجی کے کان میں لوگوں نے کہا کہ یہ جو خواجہ نظام بیٹھا ہے نا تیرے امیر خسرو کا پیر، اب تو نے اس کے ہی مریدوں کو اپنے مصاحب بنا رکھا ہے، اور اتنی اس کے مریدوں کی کثرت ہے، کسی دن اس نے کہہ دیا نا کہ جاؤ اور بادشاہ کے تخت پہ قبضہ کر دو، تو دیکھتا ہی رہ جائے گا، خواجہ نظام حاکم بن جائے گا۔ ہے دہکتی چنگاری کے نہیں؟ خطرناک بات، یہاں تک کہ جلال الدین خلجی نے کہا بات تو تم نے ٹھیک کی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا چابیاں اٹھاؤ اور جا کے خواجہ نظام کے آگے رکھ دو کہ بس اے رہ گئی یعنی تو ریا کھلائے۔ یہ مطلب تو سمجھ گئے ہو؟ باقی تے سب کچھ تو صحیح قبضہ کیتا ہویا مخلوق دے اتے ساڑھے کل چابیاں نے بھی۔ لیکن اس کو بیٹے نے سمجھایا ابا جلدی نہ کر، چیک کر کے خواجہ نظام کے دل میں تیرے اقتدار کرسی کی حسرت ہے، رغبت ہے، پھر دیکھیں گے۔ اگر نہیں ہے تو خواہ مخواہ اللہ والے سے دشمنی مول نہ لے۔ سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا یہ ٹھیک کہا، پر ہم چیک کیسے کریں؟ ہم حضرت نظام کو چیک کیسے کریں کہ ان کے دل میں بادشاہی کے لیے کوئی رغبت جذبہ ہے؟
انہوں نے کہا آسان بات ہے کہ خط لکھیں خواجہ نظام کو، خط میں لکھیں کہ جناب ہم اپنی حکومت چلانے میں آپ کے مشوروں کے محتاج ہیں، آپ کرم فرمائیں، حکومت چلانے میں کچھ مشورے دیں تاکہ ہم مزید بہتری لا سکیں۔ اگر آپ مشورے دیں تو سمجھ لیں کہ دماغ میں کہیں نہ کہیں حکومت کا کیڑا ہے، اقتدار کی رغبت کا کوئی خواب خیال ہے۔ اگر آپ یہ کریں تو پھر آپ کی گردن اڑا دی جائے تاکہ یہ کانٹا بڑا نہ ہونے پائے۔ خط لکھا گیا، اس نے بیٹے کو دیا، امیر خسرو ساتھ آ کے خط رکھا گیا حضور خواجہ نظام کے سامنے۔ خط کے اندر میں نے بتا دیا کیا تھا، مشورہ دیں۔ حضور خواجہ نظام نے خط اٹھایا، کھولا نہیں، بند ہی اٹھا کے واپس رکھا، فرمایا میرے پیارو جاؤ واپس بادشاہ کے پاس، اگر دعا کی طلب ہے تو ہم بغیر طلب کے دعا کرتے رہتے ہیں، اسی سلطنت میں جو ہیں تو ہم دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر معاملہ ہے بادشاہی کا تو ہمیں کیا خبر کہ یہ بادشاہی کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے، یہاں مسلح پہ بیٹھا محمد کا گدا ہے، میرے پیش نظر کلمہ لا الہ ہے، میں کیا جانوں۔ بند خط اٹھوایا، جب بادشاہ کو پہنچایا گیا سجدے میں سر رکھا، شکر ہے ایک اللہ والے فقیر کے قتل سے میرے ہاتھ۔ اس طرح یہ جو بادشاہ تھے ان کو ذرا سا بھی خلش پڑ جاتی کہ یہ بندہ میری حکومت کے لیے ذرا خطرہ ہے تو پھر سر جاتے تھے، پھر گھر جاتے تھے۔ اس دور میں دین کا کام کرنا، پھر ایک بندے کا ایک بندے سے واسطہ پڑے تو یہاں تو ایک بادشاہ، دوسرا بادشاہ، تیسرا بادشاہ، یعنی آ گئی جان شکنجے اندر جی میں ویلنے دے وچ۔ اور معاملہ ادھر یہ ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء خانقاہ میں بیٹھتے، امیر خسرو ہمیشہ بادشاہوں کے مصاحب، ہمیشہ۔ ان کو قدرت نے جو صلاحیت دی تھی ذہن رسا کی، زبان دانی کی، وہ ان کی ٹکر کا کوئی بندہ تھا ہی نہیں۔ یعنی ہر بادشاہ کی مجبوری کا نام تھا امیر۔ اب بادشاہ کہتے ہمارے ساتھ رہنا ہے، ادھر حضرت خواجہ نظام کہتے، شاہ کہتا ہے میرے نال، گدا کہتا ہے میرے نال، تے میں جانا جوگی دے نال، میں جاواں کے دے نال۔ آ گئی جان شکنجے اندر جیویں ویلنے دے وچ گنا، رو نو آکھو ہون رہو محمد اج روے تے منا۔ اور دونوں بادشاہی کا مزاج آگ ہے، اور ادھر مزاج شبنم ہے، پانی ہے، ادھر نری آگ ہے، پیٹرول ہے، ادھر روئی ہے، اور پمبا و آتش کی آشتی محال ہے، یعنی پٹرول اور آگ جمع نہیں ہو سکتے، پانی اور آگ جمع نہیں ہو سکتے، روئی اور آگ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی فقیری اور امیری اس دور میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اب حضرت امیر خسرو کا کمال یہ ہے کہ بادشاہوں کے ساتھ بادشاہی میں بھی نبھا رہا ہے، گداؤں کے ساتھ گدائی بھی نبھا رہا ہے۔ کمال آدمی کے نہیں؟ آپ حیران ہوں گے کہ جو بندہ 12 گھنٹے 13 گھنٹے اور بعض اوقات تو لمبے سفر پہ بادشاہ جاتے تو امیر خسرو
ساتھ اب گھنٹے نہیں مہینے مہینے بادشاہوں کے ساتھ جو بندہ، اسی لیے فارسی میں کہتے ہیں کہ قرب سلطان آتش سوزاں بود، بادشاہوں کا جو قرب ہوتا ہے یہ جلانے والی آگ ہے، جل جاتا ہے بندہ جو ان کے، وہ کہتے ہیں نہ انہاں دی دوستی چنگی تے نہ انہاں دی، ایک دے بارے چاک دیں، اچھا پولیس والے دے بارے چ نہیں بادشاہاں دے بارے چ، ہاں اے بھی بادشاہ نہ اپنے علاقے دے تو ان کے لیے بھی یہی ہے، وزیر ہوئے چاہے بادشاہ ہوئے، نہ انہاں دی دوستی چنگی، سنتے لبو عمل نہ کرنا بے شک، انہاں تو دور ہی رہنا چنگا۔ اب امیر خسرو کا کمال یہ ہے کہ آگ سے بھی رشتہ، پانی سے بھی محبت، آتش کے ساتھ بھی یارانہ، پنبے کے ساتھ بھی دوستانہ، ادھر بھی جانا ادھر بھی آنا، فرق نہ ادھر آنا نہ ادھر آنا۔ یہ پوری تاریخ میں شاید کوئی ایک آدھ بندہ ہی ملے گا جس کے اندر قدرت نے اس قسم کا کنٹرول رکھا ہے، اس کا نام ہے حضرت امیر خسرو۔ لیکن پچھلے جمعے میں نے بتا دیا تھا ترجیح کس کو تھی؟ محبوب الہی، اس لیے کہ اثر محبوب الہی کا تھا، محبوب الہی نے ہی تو خسرو کو خسرو بنایا تھا۔ ایک دن بیٹھے تھے اور امیر خسرو کو سامنے دیکھ کے فرمانے لگے، آج میرے دل میں ڈالا گیا ہے کہ میں تیرا نام بدل دوں۔ کہا کیا؟ کہا جو خسرو ہے نا یہ بادشاہوں کو کہتے ہیں اور اس میں سے تکبر کی بو آتی ہے، مجھے کہا گیا ہے میں تجھے محمد کاسالیس کہوں۔ ہائے ہائے، وہ کہتے ہیں تو فلاں آدمی کا کاسالیس ہے یعنی غلام ہے، میں تجھے اپنے محمد کا غلام نہ کہوں۔ اللہ، میں تجھے اپنے پیارے محمد کا غلام نہ بولا کروں۔ اب یا یہ کہتے، خسرو نہیں کہتے تھے، پھر کہتے تھے ترک اللہ۔ کیا کہتے تھے؟ ہمیشہ خط لکھتے تو خط میں یہ نہیں لکھا کبھی امیر خسرو، ترک اللہ۔ بات چیت ہوتی تو حضرت خواجہ نظام پہ ایسا وقت آتا جب آپ دنیا سے رنجیدہ ہو جاتے، دنیا سے انتہائی رنجیدہ ہو جاتے، غمگین ہو جاتے، دل تنگ ہو جاتا، یہاں تک کہ آپ کے حجرے میں کسی بندہ خدا کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن خسرو دراسا دروازہ کھٹکھٹانا، بغیر اجازت اندر پہنچ جانا، اور آپ چارپائی پہ دراز ہوتے ایک پائے کے ساتھ بیٹھ جانا اور بیٹھ کے پھر کہنا، سرکار تسی میرے آن نال کی ہوندا ہے عقدے تے نہیں، یہ معنی کی بننا ہے؟ ہاں دل تنگ تے نہیں ہوندے، دل تنگ تو نہیں ہوتے میرے آنے سے۔ آپ فرماتے ترک اللہ، ترک اللہ، ساری مخلوق سے بعض اوقات تنگ آ جاتا ہوں اور کبھی کبھی تو اپنے آپ سے بھی تنگ آ جاتا ہوں، لیکن تجھ سے کبھی تنگ نہیں ہوتا۔ سارے زمانے سے تنگ ہو جاتا ہوں، کبھی اپنے آپ سے بھی تنگ ہو جاتا ہوں، لیکن تجھ سے کبھی تنگ نہیں ہوتا۔ پھر خسرو سے آپ ایک مرتبہ فرماتے، خسرو کیا حال ہیں؟ پھر خسرو تو اور باتیں، پھر تو وہ کھل جاتا نا ایک پورا دیوان، خسرو پوری کائنات کو سمیٹ کے قدموں میں رکھ دیتا۔ کیا محبت تھی۔ اور ایک مرتبہ فرمانے لگے،
ہاں میری سلامتی کی دعا کیا کر، مطلب کی ہے دعا کیتا کر میں زندہ رواں جیوندہ رواں، میرے واسطے دعا کیتا کر میں جیوندہ رواں، میری سلامتی کی دعا مانگا کر۔ خسرو ابھی چپ تھے، فرمایا پوچھنا کیوں کہتا ہوں میری سلامتی کی دعا مانگ، اس لیے کہ میری سلامتی سے تیری سلامتی جڑی ہوئی ہے۔ شکر ہے تسی سمجھ گئے ہو۔ اے میں جیوندہ رہنا ہے تے تو جیوندہ رہنا ہے، جدو میں ٹر گیا نا تے تو بھی نہیں رہنا۔ ہائے 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 کیا عجب بات ہے۔ فرمایا دعا مانگ میری سلامتی کی، کیونکہ میری بقا کے ساتھ تیری بقا جڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا خسرو اگر شریعت میں اجازت ہوتی نا کہ بلا عذر بھی دو بندے ایک ہی قبر میں دفنائے جا سکتے ہیں تو میں وصیت کر جاتا کہ میری قبر میں ہی سبحان اللہ اللہ، تیری میری قبر ایک ہی ہو۔ لیکن فرق تو پھر وہی ہوا نا، جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء گئے تو حضرت امیر خسرو بادشاہ کے ساتھ تھے، واپس پلٹے کپڑے پھاڑ ڈالے، روتے روتے اتنا روئے کہ سارا زمانہ رویا۔ جس وقت لوگ آئیں تعزیت کریں صبر دلائیں، خسرو نہ رو، تو روتا ہے اس ہستی کو جو اب بھی زندہ ہے باقی ہے۔ آپ نے اپنے گریباں کو چاک کر کے کہا میں نکما ان کو نہیں روتا، میں تو اپنی بقا کو رو رہا ہوں۔ جانے والے نے کہا تھا میں نہ رہا تو تو نہیں رہے گا، ہن اساں بھی ٹر جانا، اساں بھی نہیں رہنا۔ 6 مہینے مشکل سے نکلے تھے کہ حضور خواجہ نظام کے پیچھے امیر خسرو بھی دنیا چھوڑ گئے، اور پھر ہوا وہی، آپ کے قدموں کے اندر آپ کو ہمیشہ کے لیے دفنایا گیا، اسی لیے کہ آپ نے فرمایا تھا دل تو کرتا ہے میری قبر میں ہی تیری قبر ہو۔ محبتوں کا یہ عالم سارے زمانے سے تنگ آ جاتا ہوں لیکن تجھ سے تنگ کبھی نہیں ہوتا۔ تعلقات عجب تھے، رات کو دن کو بادشاہوں کے پاس گزارنے والا امیر خسرو، رات ہوتی، جب سنیں رات ہوتی تہجد کے وقت جب تک 7 سپارے قرآن کی منزل پوری نہیں ہوتی تھی خسرو اپنے چارپائی پہ سر نہیں رکھتا تھا۔ دنیا یہ تو جانتی ہے کہ خسرو بڑا موسیقار تھا، دنیا یہ تو جانتی ہے موسیقی کے سارے تار خسرو تک پہنچتے ہیں، وہ اتنے راگوں کا جاننے والا تھا، وہ بادشاہوں کے ساتھ مصاحب تھا، سارا کچھ جانتے ہیں، لیکن دنیا یہ نہیں جانتی دن تو سب نے دیکھے خسرو کے، راتیں کوئی نہ دیکھی۔ حضرت امیر خسرو کی تہجد ایک دن قضا نہ ہوئی، اور تہجد پڑھنا تو الگ رہا، 7 سپارے ہر رات، جب تک خسرو مکمل نہیں فرماتے سرانے پہ سر نہیں ٹکاتے۔ تو میں لفظ تو ہلکا ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جس نظام کے میراثی کا یہ عالم ہے
یہ اندھے لوگوں کو کیا پتا کہ یہ اللہ والوں کا نظام ہے کیا، ان کے اثرات کیا ہیں۔ حضور خواجہ نظام اس دور میں نے ہلکی سی جھلک بتائی ہے، جب برائی گلیوں میں ناچتی تھی، بادشاہ بد عمل تھے، حکمران پرلے درجے کے ظالم جابر بد عمل، ہر برائی ان میں پائی جاتی تھی۔ اس دور میں بھی دلی میں جھاڑو دینے والی عورتیں بھی کلمے کا ورد رکھتی تھی۔ لوگ چوکوں میں جب ملتے، جیسے ہمارے بازاروں میں چوک ہیں، تو ایک دوسرے سے جو گفتگو ہوتی تھی، ایک دوسرے سے پوچھتا آج کتنا منزل پڑھی قرآن کی۔ سوچیں، تصور کریں، اپنے دماغ میں لائیں، ہم اور آپ ملتے ہیں، ہم تو پوچھتے ہیں دکان ٹھیک ہے، معاملے ٹھیک، لیکن اس وقت جب لوگ جھاڑو دینے والے تک، تو باقی دکاندار بھی ایک دوسرے سے ملتے تو یہ نہیں کہتے تھے دال کا بھاؤ کیا ہے، پوچھتے تھے آج رات رکعتیں۔ برائی سر چھپائے پھرتی تھی، نیکی ہر طرف سر اٹھا کے پھرتی تھی۔ یہ فیضان تھا خواجہ نظام۔ تیری کتنی جماعتیں ہیں یہاں، یہ تبلیغی جماعت، یہ دعوت اسلامی، یہ فلاں جماعت، یہ فلاں جماعت، لیکن آپ کو پتا ہے برائیوں کا عالم کیا ہے؟ یہ کروڑوں لوگ کروڑوں روپے لگا کے بھی وہ نتیجہ نہیں لا سکتے۔ اس دور میں جب کھلی چھٹی ہے اللہ اللہ کرنے کی، اس دور میں کیونکہ بادشاہ کے رستے پہ دنیا چلتی ہے، بادشاہ پرلے درجے کے بے عمل، بد عمل، ظالم، قاتل، برے تھے، لیکن نظام کی طاقت یہ ہے کہ نہ گھروں کے اندر سے بیبیاں صبح سویرے کوئی دودھ بلوتی ہے تو قرآن کی آواز آتی ہے، بہنیں بھائیوں کو لوریاں دیتی ہیں، لا الہ الا اللہ۔ مختصر یہ ہے کہ برائی سر چھپائے پھرتی تھی، برائی شرمندہ تھی، نیکی خوش تھی، نیکی چوک میں تھی، نیکی گھر میں تھی۔ اس لیے میں نے کہا نظام الدین اولیاء کا فیضان یہ ہے کہ جس کا میراثی عموماً آپ نے سنا ہوگا جو شاعر ہوتے ہیں شعر کہتے ہیں، بڑے بڑے شاعر، مرزا غالب شعراء کا قبلہ ہے، شعراء کا کعبہ ہے، لیکن ساری عمر اللہ بخشے، ساری عمر تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا، قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، شراب نا مراد۔ یہ شعراء اکثر، اللہ بچائے جن کو بچائے، ورنہ اکثر یہ ادیب لوگ شرابی ہوتے ہیں، لیکن ہو پورے ہند کا اب تک غالب کو بھی پچھلی گلی میں چھوڑا ہے، اتنا بڑا شاعر دنیا کا، دانشور، دیداور، لیکن نہ قرآن کی منزل کبھی چھوٹی، نہ تہجد چھوٹی، صبح کو روزہ رکھتا، شام کو افطار خواجہ نظام کے دسترخوان پہ کرتا ہے۔ یہ ہے خسرو، ایسے نہیں ترک اللہ، کیا تعلق تھا حضور۔ یہ جو اردو زبان ہے، ابھی میری بات ہو رہی، اردو زبان، اب یہ جو ہے نا میرے مہربان، یہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں فلانے نے عبدالحق نے نکالی، فلانے نے نکالی،
یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے، ایک تھے حضرت امیر خسرو، دوسرے نمبر پہ ڈیوٹی لگائی خواجہ محمد موسیٰ جو بابا فرید گنج شکر کے دوتے تھے ان کی، تیسرا تھا ایک سیتل دیو، ایک تھا جیتل دیو، ایک تھا ہردیو کمار، ایک تھا سنبل دیو۔ وہ ہندو تھے، یہ مسلم تھے، ان میں مسلمانوں میں کچھ فارسی دان، کچھ عربی دان، ان کی ایک پوری کمیٹی بنائی خواجہ نظام الدین اولیاء نے۔ آپ نے فرمایا ہندو تم سے دور، تم ہندو سے دور، ہمارا پیغام دین کا کیسے پہنچے گا؟ ایک تیسری زبان ایجاد کرو، وہ تمہاری سمجھیں ہم ان کی سمجھیں، تاکہ پیغام سنائیں کہ اللہ ایک ہے، مدینے والا اللہ کا سچا نبی ہے۔ آؤ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف، اللہ کا پیغام سناؤ۔ اب ہندی، ترکی، عربی، فارسی، مختلف زبانوں کا ملغوبہ تیار کروایا کس نے؟ اور اس کے ڈائریکٹر کون تھے؟ امیر خسرو۔ اردو زبان کا بانی خواجہ نظام موجد امیر۔ تو جتنے حضرات آدھے اردو، تو اردو تسی بول دیو، یہ دا محسن حضرت امیر خسرو ہے۔ کون ہے؟ ایک بڑی عجیب بات آ گئی، ہندی سے مجھے یاد آیا۔ حضرت امیر خسرو، حضور خواجہ نظام الدین اولیاء ایک دن نکلے تو وہ دور نکل گئے دلی سے، آگے دیکھا کہ ایک ہندو جو تھا نا وہ کنویں سے پانی نکال رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ کنویں سے پانی نکال رہا ہے، اور ہر وہ بوکا ڈول نکالتا ہے، ہر ڈول کو باہر نکال کے جب زمین میں پھینکتا ہے کہتے ہیں بارہ لئیو رام منیو کی، بارہ لئیو رام منیو، بارہ لئیو رام منیو۔ اب وہ پوری سر سے لگا ہوا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے پوچھا اس سے، ہردیو سے، ہندو تھا نا، فرمایا کہ یہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا سرکار کہتا ہے کہ پانی لاؤ تے خدا مناؤ۔ نہیں سمجھ آئی؟ پانی لاؤ خدا مناؤ، بارہ لئیو رام منیو۔ جو ہی یہ کان میں پڑا نا، اب اس کی طرف دیکھا تو آئے وجد میں، اب جھوم اٹھے بارہ لئیو یا رام منیو، بارہ لئیو رام منیو، پانی لاؤ خدا کو مناؤ۔ اب حضرت نظام الدین اولیاء پورا دن، نماز کا وقت ہوا، وجد ختم، نماز پڑھی، پھر شروع۔ اقبال نے کہا پتہ نہیں اے ہن کنے گھنٹے رہنا ہے، اس کو کہا گیا جا کھانے پینے کا بندوبست کر، لگتا یہ ہے کہ بارہ لئیو یا رام منیو اے لمبئی کھاتا ہی۔ رات گزر گئی، بارہ لئیو رام منیو، پانی لاؤ خدا مناؤ۔ ہن تانوں بھی الحمدللہ ٹھیک سمجھ نہیں آیا تے مینوں بھی نہیں آیا، تے جتنا آیا الحمدللہ۔ پانی لاؤ خدا مناؤ، پانی لاؤ، ترجمہ یہ تھا نا خدا نو مناؤ تے پانی لاؤ۔ اب حضرت امیر خسرو بھی شروع ہو گئے، انہوں نے کہا جڑے پاسے تسی اسے پاسے اسی۔ حضرت خواجہ محمد امام بھی شروع۔ ایک دن گزرا، اگلی رات گزری، نمازوں میں وقفہ آتا، حتیٰ کہ آپ کہتے کھانا کھاؤ، وہ کھانے میں لگے، آپ لگے ہیں بارہ لئیو۔ 3 دن تک ایک ہی جگہ پہ بیٹھے رہے، یہی پڑھتے رہے۔ جب پہنچے آستان پہ سارے حیران، سرکار کچھ سمجھاؤ تو۔ فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آئی، یہ اندر سے پانی وہ نکال رہا تھا اس کنویں سے، ہمارے اندر کنواں ہے۔
کڈدا سی بوکے تے اساڈے جڑے ڈول نے او ہے لا الہ ہائے 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 او چھکو بوکے اندر والے کنویں تو نہ ڈر ملا دھوئیں تو اندر سے ڈول کھینچ اور یہ ڈول جب باہر آئے گا آنسو میں بدل جائے سبحان اللہ آہ میں بدل جائے سبحان اللہ مدینے والے نے بولا ہے کہ یاد رکھو یہ جب اندر چوٹ پڑتی ہے تو دھواں اندر سے نکلتا ہے لیکن آنکھ سے رستہ بناتا ہے آنکھ سے رستہ بناتا ہے تو آنسو بن جاتا ہے اس میں طاقت کتنی ہے میرے نبی نے بولا کہ یاد رکھو ایک کمزور آنسو جو اللہ کی یاد میں نکلا وہ ساری دوزخوں کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے بارہ لئیو ہن تسی بھی باری لئیو اندر سے حق ہو لا الہ الا یہاں سے نہیں اے بوکا چھک نہیں تھے وچوں چھک دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے یہ جو یاد محبوب میں آہ نکلتی ہے حضرت یحییٰ بن معاذ راضی کہتے ہیں سالوں کی عبادت اس ایک آہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی حضرت خواجہ امیر خسرو بیٹھے تھے حضرت خواجہ نظام سے نے فرمایا آج کل مصروفیت کیسی چل رہی ہے خواجہ نظام نے پوچھا امیر خسرو سے جیسے میں اپنے مرید سے پوچھوں نا آج کل مصروفیت کیسے چل رہی ہے تو کہتا ہے ٹنڈے بھی ٹھیک نے پر آلو ذرا ہے کہ نہیں جیسا میں پیر ویسا میرا مرید شکریہ ٹھیک ہے جزاک اب آپ یا میں پوچھیں بھئی مصروفیت کیسے چل رہی ہے تُسا آکھنا ہے آج کل گندم دے حالات ذرا خراب ہیں وچ اپنا یوکرین تو کو جائیے کچھ جلال پر بٹھیاں تو آئیے باقی حکومت نے کرم فرمائیے باقی آگاساں لائیے آج کل مصروفیات ٹھیک نہیں تو خواجہ نظام نے پوچھا تو آگے جواب کیا ہے فرمایا خسرو ترک اللہ مصروفیت کیسی چل رہی ہے ترک اللہ کی آہ نکلی آہ کر کے کہا جب رات کا پچھلا پہر پڑتا ہے نا تو آنکھوں کے سوتے خشک نہیں ہوتے جب پچھلا پہر آتا ہے پھر آنکھوں سے پرنالے جاری ہو جاتے ہیں پھر صبح تک یہ نہر جاری رہتی ہے حضرت نظام نے یہ سن کے فرمایا لگتا ہے کچھ کچھ اثر ہونے لگا ہے ہائے 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 رات پوے تے بے دردانو تے نندر پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی تے ستیاں آن جگاوے آدھی رات کو دنیا والے جب خوابوں میں کھو جاتے ہیں ایسے میں محبت کے روگی یادوں کے چراغ جلاتے ہیں
یہ بھی مصروفیت ہوتی ہے، یہ بھی مشغولیت ہے۔ کیسی چل رہی ہے مصروفیت؟ اس نے کہا کہ نالے تنلے جاری، کیا نیر ہنجوں، حضرت پیر وارث شاہ کیا کہتے ہیں؟ ادھی رات جان لوگ آرام کر دے، ادھی رات جان لوگ آرام کر دے، اسی اٹھ کے کار کمامنیا۔ ساڈا کاروبار شروع ہوتا ہے جدوں لوگ، دنیا جب سوتی ہے ہمارا کاروبار چمک اٹھتا ہے، ہمارا کاروبار شروع ہوتا ہے۔ چلو وارث شاہ سے پہلے پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ساون کی کالی راتوں میں، ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، جگ سکھ کی نیند میں سوتا ہے، جگ سکھ کی نیند میں سوتا ہے، اور برہا ہماری روتی ہے، موری رو رو کے کٹتی ہے رین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا، جب سے لاگے سنگ تورے نین پیا، تیری یاد ہے میرے علی ہے حب نبی ہے میرے علی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا، تیری یاد ہے من کا۔ خسرو آج کل مصروفیت کیسی چل رہی ہے؟ اس نے کہا نہر چل رہی ہے، ساون کے بدلے برس رہے ہیں، پرنالے برس رہے ہیں۔ پیر وارث شاہ کہتے ہیں ادھی رات جان لوگ آرام کر دے، اسی اٹھ کے کار کمامنیا، اسی یہ ترجمے دی ضرورت نہیں، اسی اٹھ کے کار کمامنیا، کی کار کی کم کر دے ہو؟ کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے، کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے، تے میل دل دی دور کرامنیا، تے منہ وچ پھیر داتن استغفار والی، کدور تا کڈ کے باہر وگامنیا، تے ہو کا حق دا دیونا فرض سانو، امر حق بجا لے آمنیا، ہووے ذوق تے شوق دیدار رکھے، انہوں اپنا آپ بھی خامنیا۔ سب سے اوکھا کام یہی ہے، رات کو سونا، پھر ان ناشئۃ اللیل ہے یا اشد وطئا و
اقوم قیلا، اللہ اپنے محبوب کو فرماتا ہے محبوب اے سو جانا پھر جاگ کے ساڑے ویڑے آنا، اے انجے جو بندہ اپنے نفس نو چکی وچ رکھ کے پیس چھڑے۔ سوکھا ہے، بڑا اوکھا کام ہے، اسی لیے کہتے ہیں شب بھر مجھے غم یار نے سونے نہ دیا، شب بھر مجھے میرے بیلی آئے تے میرے پیر نپن لگ پیا تے میں بھی بڑا تھکیا ترٹیا غضب دا تے میں آکھیا یار رات میں نو نیندر نہیں آئی تے پتہ نہیں پھر میں نو آکھیا کسے نے کی، یہی آکھیا انہیں روٹی تھوڑی کھا دی انہیں، اے ہون دی گل ہاں شب بھر مجھے غم یار نے سونے نہ دیا، اور صبح کو خوف شب تار نے سونے، وہ میں سویرے اٹھیا جو نصیب چو پڑھیا پڑھ کے میں آکھیا ہونی سو لواں، وہ پھر اوکھا ہی ہو گیا کام، پھر میں آکھا چلو پھر جمعے دی تیاری شروع کر دیں، پھر جمعے دی تیاری کر دے رہے ہیں۔ اور حاجی صاحب اندر ہوندے نے اسی دروازے تے تھک پہنچ جاندے ہیں، وہ انہاں دا بھی پروگرام یہی ہونا، انہاں آکھے ہونے انہوں گھر والیاں نے ناشتہ نہیں دیتا اتھے پڑ گئے ہے نا جی، سبحان اللہ۔ اور نیندر نہ آوے تو پھر بندہ یہی کم کرتا ہے نا، شب بھر مجھے غم یار نے سونے نہ دیا، چلو رات تے ہوتے سویرے سو جانا سی، ادن صبح کو خوف شب تار نے سونے نہ دیا، ادھا ترجمہ کرنا پینا تے مفت کرنا پینا بھی رات تے تسی نہیں ستے، شب بھر مجھے غمیں مجھے میرے محبوب کے غم نے نہیں سونے دیا، ساری رات تے سویرے سونا لان سی، انہیں آکھیا سویرے سون دا پروگرام بنایا تے پھر دل چایا اگے پھر رات آ رہی ہے، صبح کو خوف شب تار نے سونے نہ دیا، میں وہ مجنون ہوں کہ زندہ میں نگہبانوں کو میری زنجیر کی جھنکار نے سونے نہ دیا۔ امیر خسرو ترک اللہ مصروفیت کیسی چل رہی ہے؟ اس نے کہا پچھلا پہراتا ہے پھر پرنالے، اب یہ دریا سوکھنے میں نہیں آتا، یہ بن ساون لگا رہتا ہے، آگے سے کہا لگتا ہے کچھ بات بننی شروع ہو گئی ہے، واہ خسرو واہ خسرو۔ ایک دن قصیدہ لکھ کے خسرو نے پیش کیا، خوش ہوئے حضور نظام، کہنے لگے مانگ، پھر ترنگ یار آ جاوے تے کی مانگ لینا ہے، اس مانگ، انہیں آکھیا جے دین تے آئی گئے ہو، اے تھوڑی جی میرے کلام وچ مٹھی شکر نہیں آ جاندی؟ یہ بڑا کلام آخداں پر وچ مٹھاس پیدا نہیں پئی ہوندی، تو ان مٹھاس واسطے تھے پھر شوگر چاہی دی ہے نا، مٹھا چاہی دا نا۔ آپ نے بھی فرمایا لنگر میں آج ایک بندہ شکر کا تھال دے کے گیا ہے، لیا اقبال جی لجپال چل دے انہوں تھال چکیا امیر خسرو تے آکے سامنے رکھیا، بچو ایک چٹکی بری فرمائے تو کھا لے باقی وانڈ دے،
ہن جا کلام میٹھا ہو جائے گا تے پھر کلام میٹھا کنج ہویا. اور بادشاہ خلجی نے نذرانہ بھیجا کہ جناب نذرانہ دینا ہے حضرت قلندر پانی پتی کو. ہمیں تو ان کے جلال سے ڈر لگتا ہے، نظام کے واسطے سے جائے گا تو نذرانہ بھی پہنچ جائے گا اور دعا بھی مل جائے گی. حضرت خواجہ نظام نے امیر خسرو کو کہا بادشاہ کا نذرانہ حضرت قلندر پانی پتی بو علی قلندر کو دیا، لیکن دھیان رکھنا کسے گل دے اتے نہ نہیں آکھنی. ہاں او جیڑا کو جاکھن. ہاں مزاج دا دھیان رکھیں گرما گرم کام میں. لے کے حضرت امیر خسرو پہنچ گئے نذرانہ تو دیکھتے ہی کہا ہاں بھائی نام کہ حضور دنیا خسرو کہتی ہے. اچھا وہی جڑا شاعر ہے وہی خسرو ہے جڑا شاعر ہے. آخیا جی میں وہی ہاں. تے پھر کوئی سنا نہ پہلے. تو نے آکھیا نمی دانم چے منزل بود، نمی دانم چے منزل بود، شب جائے کہ من بودم. نمی دانم چے منزل بود، شب جائے کہ من بودم. نمی دانم چے منزل بود، شب جائے کہ من بودم. باہر سورک سے بسمل بود، باہر سورک سے بسمل بود. شب جائے کہ من بودم. پری پہ کر نگارے، پری پہ کر نگارے، سرو قدے لال رخ سارے. پری پہ کر نگارے، سرو قدے لال رخ سارے. سراپا آفت دل بود، شب جائے کہ مل بودم. شب جائے کہ من بودم، شب جائے کہ خدا خود میر مجلس بود، خدا خود میر مجلس بود. اندر لا مکان خسرو، خدا خود میر مجلس بود. اندر لا مکان خسرو اور محمد شمع محفل بود. شب جائے کہ من بودم، محمد شمع محفل بود. محمد شمع محفل بود. شب جائے کہ من بودم. قلندر کی پلکیں بھیگ گئیں، قلندر کی پلکیں بھیگ گئیں. موتی آنکھوں کے کٹوروں سے بہہ گئے. سر اٹھایا، اٹھا کے کہا ہون پھر میری واری. شاعر سن دے گھٹ نے کہ ہووے حضرت بو علی قلندر پانی پتی تے ہتے چڑھ گیا امیر خسرو. تے پھر انہیں تیلی بھی لا دیتی کہ محمد شمع محفل بود، شب جائے کہ من بودم. اب قلندر شروع ہوئے وجد میں، کہنے لگے منم محوے خیال او،
سمجھے؟ یہ حضرت کلندر پانی پتی کا ہے. منم منم مہوے خیال او نمیدانم کجا رفتم. منم مہوے پہلے کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ اسی او دے خیال وچ غرق ہو گیا. منم مہوے خیالے او اگے نمیدانم کجا رفتم. ہم اس کے خیالوں میں غرق ہوتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں. منم مہوے خیالے او. اب سارے فقیر جھوم رہے ہیں، دو کلندر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، محفل میں آگ لگ گئی ہے. منم مہوے خیالے او نمیدانم کجا رفتم. شدم غرق وصالے او شدم غرق وصالے او نمیدانم کجا رفتم. شدم غرق وصالے او نمیدانم کجا رفتم. غلام روئے او بودم. ادی اسی او دے حسن دے غلام ہو گیا. غلام غلام اوے پھکے بد ذوق ملا سن. غلام روئے او بودم. غلام روئے او بودم. غلام روئے او بودم. اسیر اسیر موئے او بودم. غلام روئے او بودم. اسیر موئے او بودم. غبار کوئے او بودم. آئے آئے مر جانے ملا. غلام روئے او بودم. اسی او دے حسن دے غلام ہو گیا تے اسی او دی زلفاں دے جال وچ گٹ گئے، پھس گئے، اڑ گئے، سولی چڑھ گئے. اسیر موئے او بودم. اساں قید ہو گئے تیری زلفاں دے جال وچ. اسیر موئے او بودم. غبار کوئے او بودم. تیری گلی دی خاک ہو گیا، نام نسب تو پاک ہو گیا. اسی چٹے ورکے سا چاک ہو گیا. اسیر موئے او بودم. غبار کوئے او بودم. نمیدانم کجا رفتم. نمیدانم کجا رفتم. کلندر بو علی ہستم. اس سے پہلے بعام ماہ آشنا گشتم. بعام ماہ اس چند نال ساڑی یاری لگ گئی. بعام ماہ آشنا گشتم. اس چند نال ساڑی یاری لگ گئی ہے. بعام ماہ آشنا گشتم. فنا گشتم بجانو دل از جانو دل فدا گشتم. اس چند نال دوستانہ پہ گئے تے دل بھی تے جان تو بھی اسی او دے تے
قربان ہو گیا فنا گشتم نمیدانم کجا رفتم فنا ہو گیا پتہ نہیں کیڑے پاسے ٹر پے فنا ہو گیا فنا گشتم نمیدانم کجا رفتم قلندر بو علی ہستم قلندر بو علی ہستم بنا میں دوست سرمستم بنا میں دوست سرمستم فنا گشتم نمیدانم باقی تو تڑپ رہے تھے، خسرو کی طرف دیکھا تو قلندر نے کاندھے پہ ہاتھ مارا، فرمایا خالی روندہ پہ آئیں، کوئی سمجھ بھی آئی ہو؟ کیونکہ بعض اوقات بغیر سمجھے بھی بندے روتے ہیں، جیسے آپ اور ہم۔ کوئی پلے بھی پہ آئی آئے میں اگر جواب سنو گے تو قیامت تک یاد رکھو گے۔ برے صغیر کا سب سے بڑا انسان بیٹھا تھا، قلندر اس سے پوچھ رہا ہے کوئی سمجھ بھی آئی ہے یا ہمیں روندے ہی جا رہے ہیں؟ انہیں سر چک کے آکھیا تائیں تے روندہ پیان جو سمجھ نہیں پیان دی، نہیں سمجھ آیا۔ سونے جے سمجھ آندی تے کیوں روندا، اسے واسطے پیا روندا۔ ہائے ہائے ہائے، انہیں پھڑ کے ہاتھ وچ ہاتھ پایا، انہیں آکھیا لگدا ہے جانا ہے کسے بندے دے ہاتھ وچ ہاتھ دیتا ہی اتھے گھوڑے ٹر گئے نے، کھوتے بڑے ہو گئے نے۔ پیر جی کھوتے گلی گلی وچ کھوتے بڑے آپے لاہور کھوتے آنال گھوڑے نہیں لبدے۔ ہائے ہائے ہائے، گھر جا کے سوچنا میں کی آکھے کھوتے آندی بہتات ہے۔ انہیں آکھیا جانا لگدا ہے، ہاتھ وچ ہاتھ پا کے آکھیا اچھا او چوکیدار نو آکھیں تیرا نظرانہ مل گیا ہے۔ تسی میں یاد تانوں گلاں دس رہا، تسی سن کے بھی نہیں سمجھ رہے۔ ہائے ہائے، وہ کچھ تقریراں اپنے واسطے بھی کری دیاں۔ چوکیدار نو آکھیں، بادشاہ خلجی نو چوکیدار نو آکھیں، وہ خادم نو آکھیں چالی تیر ایک ورقہ چوک لکھے دے ہوتے چوکیدار کا نظرانہ مل گیا ہے۔ نظرانہ لے کے حضرت ماشاءاللہ حضرت خسرو کو دیکھ کے کہا ہون پھر نظام آ گیا، انہاں کہا تیرا پیر میں نو حضور دی کچہری اچ ملیا نہیں۔ بڑی اپروچ ہے بھائی، میں تائیں آکھیا کھوتے بہت ہو گئے نے تے کھوتیاں نو کی پتہ۔ اونا کہا تیرے پیر نو میں سرکار دی کچہری اچ نہیں ویکھیا، اگوں سبق سی کہ ہاں آکھی نہ آکھی۔ انہاں کہ جی ہاں۔ اتھے پہنچے سائیاں پوچھیا سنا پھر قلندر ہورا نال ملاقات ٹھیک رہی، انہیں آکھا روندے بھی بڑے رہے ہیں سرکار تے روا بھی آیا، ایک گل ہوئی ہے تے اگوں انہوں نے ایک گل کیتی ہے، بولنا دل ہے سی پر تساں آکھیا سی ہاں ہی کرنی ہے، میں ہاں ہی کر آیا۔ انہاں ویکھیا کہ مرید ہوران دے دل تے ذرا بھار پہ گیا ہے،
فرمایا او ہن واپس پھر جامی تے انہاں کہا پھر کی آکھاں تے انہاں نو آکھیں جیڑے خیمے چ سرکار نال ملاقات کردے ہو نا او دے پیچھے بھی ایک چھوٹا جا خیمہ ہے کدے اتھے بھی پھیرا پانا او پھر مریداں نو کتے اتھ گت جلدی ہے وہ اسے ویلے ہی ٹور پائے اوہ مڑ آ گئے پھر آ گئے انہاں کیا سرکار ہو بس ایک گل رہ گئی سی بہ جا کی انہاں کیا تساں آکھے اسی تیرے پیر نو سرکار دی کچہری اچ نہیں ویکھیا تے انہاں آکھیا جیڑے خیمے چ سرکار نو ویکھ دے او ذرا او دے نال والے پچھلے خیمے چ ذرا تکنا انہاں آکھیا پھر اے کیڑی گل ہے تک لینے ہاں اتھے ادھار کوئی نہیں نقدے کھاتا ہاتھ تے ہاتھ سٹیا فرمایا آنکھ کھول پھر بول ویکھیا خیمہ لگا یار بیٹھے نے انہاں آکھیا اس اتے تے پہنچ گئے ادھر آگے ویکھ دیاں اگلے خیمے چ ویکھیا مسلح وچھیا پیا ہے نظام بیٹھے نے تے اتو آواز پئی آندی ہے یہ اللہ کا محبوب ہے یہ سرکار کا حاضر باش غلام ہے یہ محبوب الہی ہے جدوں تکیا ہاتھ تو ہاتھ چکیا خسرو آدن پھر میں ویکھیا تے اسے ہی کلندر دے حجرے چ مینوں ویکھ کے آکھن لگے تو چل تے آپاں بھی بیعت کرنا آوانگے عشق میں میرا مرتبہ ایسا ہے فرید عشق میں میرا مرتبہ ایسا ہے فرید کیس بھی مجھ کو گرو خود کو چیلا سمجھا اللہ لو جی تھوڑا وقت ختم ہو گیا وآخر دعوانا الحمدللہ